فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر تم اتنے ہی غریب ہو کہ مطلوبہ رقم ادا نہیں کر سکتے تو تم نے اسی وقت انکار کر دیا ہوتا، تہذیب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس وقت میں تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے مجبور تھا۔ میری نظر میں کوئی اور اہل آدمی ہوتا تو میں یہ کام تم سے نہ کرواتا، لیکن وہ فارمولے بہت قیمتی ہیں۔ تم انہیں فروخت بھی کر دو تو اس رقم سے کئی گنا زیادہ رقم حاصل کر سکتے ہو جو تم نے ہمیں معاوضے کے طور پر ادا کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ان فارمولوں کو فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں، اور اس طرح تم زیادہ بڑا فائدہ حاصل کرو گے۔ پھر تم معاوضہ ادا کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہو؟ اس وقت قیمت ادا کرنا میری مجبوری تھی، لیکن اب تم میرے قبضے میں ہو۔ جب میرا کام ہو چکا تو میں تمہیں خواہ مخواہ رقم کیوں دوں؟ میں پہلے ہی آفر کر چکا ہوں اوشیل، میں نے کہا۔ ہم تم سے رقم طلب نہیں کریں گے، بس تم ہمیں یہاں سے جانے دو۔ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو مجھ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا، اوشیل نے کہا۔ اس میں حماقت کی کیا بات ہے مسٹر اوشیل؟ یہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے۔ تم لوگ یہاں سے زندہ واپس چلے گئے تو ڈی فوسٹر اور فارمولوں کی کہانی عام ہو جائے گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے، میں نے کہا۔ میں تمہارے کسی وعدے پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم چاہو تو ہم تمہیں ایک ایسی تحریر دے سکتے ہیں جس کے بعد ہمارے ہاتھ پیر کٹ جائیں گے اور ہر بات ہمارے اپنے خلاف جائے گی۔ اس کے باوجود بھی میں تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دوں گا، اوشیل نے صفاقی سے کہا۔ میں تمہیں ہر طرح کی ضمانت فراہم کرنے کو تیار ہوں اوشیل۔ آخر تم ہماری زندگیوں کے در پہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں تم لوگوں پر کسی طرح بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ تم یہاں سے نکلنے کے بعد میری زندگی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں ختم کر دیا جائے۔ اگر تم نے ہماری زندگیوں سے کھیلنے کا تہیہ ہی کر لیا ہے تو پھر مجبوری ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ ہاں، میں تہیہ کر چکا ہوں، اوشیل میکائل باری آواز میں بولا۔ تاہم تم لوگ اپنی زندگی کی آخری خواہش بیان کر سکتے ہو۔ کیا یہ کمینگی نہیں ہے مسٹر اوشیل؟ تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں جارحیت تھی۔ اوشیل کے ہونٹوں پر ایک مکاری سے بھرپور مسکراہٹ ابھری۔ اگر تھوڑی سی کمینگی کے عوض بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہو تو کمینگی ضرور کر لینی چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اوشیل، تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہودی قوم اپنی اسی کمینگی کے باعث پوری دنیا میں بدنام ہے۔ جسے تم کمینگی کہہ رہی ہو میڈم ایکس، وہ کاروباری گر کہلاتا ہے۔ اسی لیے آج یہودی دنیا کی امیر ترین قوم ہے۔ ہم بھی اگر چاہتے تو تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دیانتداری سے کام لیا۔ تم لوگ بزنس کرنا نہیں جانتے، اوشیل میکائل برا سا منہ بنا کر بولا۔ یہودی نہیں ہونا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی فریب کاری سے کام لینا چاہیے تھا، تہذیب تیکھے لہجے میں بولی۔ کرنا تو چاہیے تھا، لیکن تم لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر نہیں سکتے تھے، اوشیل نے ہنس کر کہا۔ بالکل کر سکتے تھے اوشیل، میں نے کہا، لیکن ہمارا اصول یہ ہے کہ سودے کو دیانت داری کے ساتھ اختتام تک پہنچاؤ۔ کیا تم اس معاملے میں یہودی ذہن کو داد نہیں دو گے؟ میں کسی اور کا بھی انتخاب کر سکتا تھا، لیکن میں نے خاص طور پر میڈم ایکس کو اسی لیے منتخب کیا کہ ان کی طرف سے مجھے دھوکے کا اندیشہ نہیں تھا۔ تمہارے دل میں کبھی یہ خدشہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ دھوکے بازی کر سکتے ہیں؟ تہذیب بولی۔ خطرہ مول لیے بغیر کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا۔ جس حد تک احتیاط میں کر سکتا تھا میں نے کی۔ اس کے بعد اگر میں ناکام ہو جاتا تو میری قسمت تھی۔ اس بات کو اگر بہت سادہ الفاظ میں ادا کیا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ تم بہت عقل مند ہو اور ہم انتہائی بے وقوف، میں نے کہا۔ یہ بات کہنے یا سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اوشیل میکائل مسکرایا۔ یہ تو ثابت شدہ حقیقت ہے۔ میرا خیال اس کے بالکل برعکس ہے مسٹر اوشیل میکائل، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ بظاہر یوں نظر آتا ہے جیسے ہم کامیابی کے بہت قریب پہنچ کر ناکام ہو گئے ہوں۔ میں تمہارے خیالات پر تو پابندی عائد نہیں کر سکتا، اوشیل خوش دلی سے مسکرایا۔ تم جو چاہو سمجھو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کبھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اوشیل کہ کامیابی کے بہت قریب پہنچ کر تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ میرا نام اوشیل میکائل ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ناکامی کس چڑیا کا نام ہے، یعنی آج تک تم نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے
اس میں تمہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا آدمی ہوں۔ خیر ایسا تو نہ کہو اوشیل میکائل، زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب آدمی ناکام ہو جاتا ہے، ممکن ہے۔ اوشیل میکائل نے بے پرواہی سے شانوں کو جنبش دی، مگر آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ فرض کرو مستقبل میں تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے تو تمہارے کیا تاثرات ہوں گے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اوشیل میکائل نے مجھے گور کر دیکھا، وہ کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا۔ فرض کرو کسی معاملے میں تم کامیابی کے بالکل نزدیک پہنچ جاتے ہو اور اپنی دانست میں وہ تمام چیزیں حاصل کر لیتے ہو جو تمہارا مقصد ہے، لیکن اس کے بعد اچانک تمہیں پتا چلتا ہے کہ جو چیزیں تمہارے ہاتھ لگی ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، تو تم پر کیا گزرے گی؟ اول تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو ہی گیا تو میں اس کا توڑ سوچوں گا۔ میرا مطلب ہے ایسی غیر متوقع ناکامی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تم یقیناً جلا جاؤ گے۔ جلاتے وہ ہیں جو ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور انہیں اپنے اعصاب پر قابو نہیں ہوتا۔ گویا تم دماغی طور پر بھی بہت طاقتور ہو اور تمہیں اپنے اعصاب پر بھی غیر معمولی کنٹرول ہے۔ جتنے بڑے بزنس کا مالک ہوں، اسے چلانے کے لیے ان دونوں خصوصیات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تب تو اوشیل میکائل کو وہ خبر سنائی جا سکتی ہے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تہذیب بڑی سنجیدگی سے بولی، مجھے شبہ ہے کہ یہ اس ناگانی صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ سن لیا ہے، تہذیب بے پرواہی سے بولی، لیکن انہوں نے خود کو ناقابل اعتبار ثابت کر دیا ہے۔ ان کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں نے اپنے لہجے میں تشویش پیدا کرتے ہوئے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے؟ سوچنا پڑے گا۔ تہذیب متفکرانہ انداز میں بولی، خبر تو بہرحال انہیں سنانی ہی ہے۔ یہ تم لوگوں نے کیا بکواس شروع کر دی؟ اوشیل جنجلا گیا، کیا تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ موت تم سے کتنی قریب ہے؟ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے مسٹر اوشیل، میں نے کہا، موت ہمیشہ ہم جیسے لوگوں کے اتنے ہی قریب رہا کرتی ہے۔ اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے باتوں میں الجھا کر بچ جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہاری کسی بھی غلط حرکت یا میرے ایک اشارے پر یہ لوگ تمہیں بون کر رکھ دیں گے۔ اطلاع فراہم کرنے کا شکریہ مسٹر اوشیل، ہمیں خوب اندازہ ہے کہ ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ اب تم لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اوشیل میکائل نے سرد لہجے میں کہا، کچھ ہی دیر قبل تم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے ہماری آخری خواہش پوچھی تھی۔ میں نے کہا، میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ اگر تم نے کسی ناممکن قسم کی خواہش کا اظہار نہ کیا تو تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی۔ بہت بے ضرورت سی خواہش ہے اوشیل، ہمیں صرف تھوڑی سی مہلت درکار ہے۔ تمہیں کتنی مہلت درکار ہے اور اس سے تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ اوشیل نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ میں اپنی ساتھی سے کچھ باتیں کر رہا تھا اور چاہتا ہوں کہ مرنے سے قبل یہ گفتگو مکمل کر لوں۔ بس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، اس کے بعد بے شک ہمیں مروا دینا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بے سروپا گفتگو کرنا ہی تمہاری آخری خواہش ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ اوشیل، تم بہت رحم دل آدمی ہو، میں نے کہا اور تہذیب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے اسے پوچھا۔ میرے خیال میں اس شخص کے اعصاب بہت کمزور ہیں۔ اگر ہم نے اسے اتنی بڑی خبر اچانک سنا دی تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ میں تم سے متفق ہوں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ پہلے اسے ذہنی طور پر اس بری خبر کو سننے کے لیے تیار کر لیں۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، تہذیب نے کہا۔ اسے رفتہ رفتہ وہ خبر سناؤ تاکہ یہ محفوظ رہے، ورنہ ہمیں بقیہ رقم کون ادا کرے گا؟ لگتا ہے موت کو قریب دیکھ کر تم لوگوں کے دماغ پر اثر پڑا ہے۔ اوشیل میکائل بولا، تم کیا اوٹ پٹانگ ہانک رہے ہو؟ اسے اوٹ پٹانگ مت کہو اوشیل، ہم بڑی سنگین نوعیت کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تم کیسا ہی حربہ کیوں نہ استعمال کر لو، موت سے نہیں بچ سکو گے، اوشیل نے کہا۔ لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ہماری باتوں سے اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے ہیں۔ ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں تو تم خود ہماری زندگیوں کی حفاظت کرتے نظر آؤ گے، میں نے کہا۔ اوشیل میکائل نے زبردستی ایک کہا لگایا، میں نے تمہیں کم از کم 15 منٹ کی مہلت دی ہے اور ابھی صرف 5 منٹ ہی گزرے ہیں۔ بے فکر رہو، وقت پورا ہونے سے قبل تمہاری موت کے احکام نہیں جاری کروں گا۔ واقعی تم ہمارے ساتھ بے حد رعایت برت رہے ہو، میں نے سر ہلایا۔ اب اگر اجازت ہو تو چند باتیں تم سے بھی ہو جائیں۔ جتنی چاہو باتیں کر لو، لیکن یہ نہ سمجھنا تم مجھے کوئی جھانسا دے سکو گے۔ مجھ پر تمہارا کوئی نفسیاتی حربہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ تم ہمارے لیے کیا عزائم دل میں لیے بیٹھے ہو۔
لیکن تمہاری ہمت کی داد دینی پڑتی ہے۔ ہم دنیا کے خطرناک ترین جاسوسوں کو چکما دے کر ان کے درمیان سے ڈی فوسٹر کو مسروقہ فارمولوں سمیت نکال کر لے آئے، اور تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہو سکتے کہ اس آسانی سے تمہارے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ دیکھ لو اس کے باوجود تم لوگ کتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذہانت کے معاملے میں کوئی قوم یہودیوں کی ہمسر نہیں ہو سکتی۔ اوشیل میکائل، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا، کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے بھی اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا؟ اوشیل میکائل گڑبڑا گیا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ دراصل تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ خطرناک لوگوں کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔ تم تو مجھے ایک سیدھا سا بزنس مین سمجھ رہے تھے۔ محض اسی بنا پر تم اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست کیے بغیر یہاں چلے آئے، اور میں نے اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم پر قابو پا لیا۔ واقعی ہم بڑے گدھے ہیں، میں نے تہذیب کی طرف دیکھ کر کہا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے یہاں چلے آئے۔ تم نے وہ مثل نہیں سنی، تہذیب بولی۔ 2 پیسے کی ہانڈی جاتی ہے اور کتے کی ذات پہچانی جاتی ہے۔ کتے کی ذات تو پہچانی جا چکی ہے، اب ہانڈی کی فکر کرو۔ یہ 2 پیسے کی نہیں، کروڑوں کی ہانڈی ہے۔ بہت ہو چکا۔ اوشیل میکائل غصے سے داڑا۔ میں اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ رقم تو ہر حال میں وصول کی جائے گی۔ تہذیب نے اوشیل کی طرف توجہ دیے بغیر کہا، معاوضے سے دستبردار ہونا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ سنا تم نے اوشیل؟ میں نے یوں کہا جیسے اوشیل بہرا ہو۔ میڈم ایکس نے معاوضے کی رقم وصول کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ تمہارے پاس مزید 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اوشیل نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی کی آخری خواہش سمجھ کر میں یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تم انتہائی درجے کے احمق اور جلد باز آدمی ہو اوشیل۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور اپنی اسی جلد بازی کے باعث چوٹ کھا گئے۔ نہ تو میں جلد باز ہوں اور نہ ہی احمق۔ مجھ پر تمہارا کوئی نفسیاتی حربہ کارگر نہیں ہو سکے گا۔ اگر تم جلد باز نہ ہوتے تو ہم پر ہاتھ ڈالنے سے قبل اس بات کی تسلی ضرور کر لیتے کہ ڈی فوسٹر کے روپ میں جو شخص تمہارے حوالے کیا گیا ہے وہ واقعی ڈی فوسٹر ہے، کوئی اور تو نہیں ہے۔ اوشیل میکائل بری طرح چونک پڑا۔ اس کی نگاہ بے ساختہ ظاہر کی طرف اٹھی جو ڈی فوسٹر کے میک اپ میں نیم مدہوشی کی اداکاری کر رہا تھا۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو، اس نے کہا، مگر اس کے لہجے میں پہلے کسی جان نہیں رہ گئی تھی۔ یہ ڈی فوسٹر ہی ہے۔ حیرت ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم اب بھی اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ میرے پاس ڈی فوسٹر کی تصویر موجود ہے، میں اسے پہچانے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ یہ ہمارا آدمی ہے اوشیل، جس پر ڈی فوسٹر کا میک اپ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فارمولوں کی فلمیں بھی اصلی نہیں ہیں۔ اوشیل میکائل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم موت سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو، اور تم کتنے بڑے عقل مند ہو کہ ہماری بات کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھے بغیر ہی مسترد کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ موت کے خوف نے تمہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ شخص ڈی فوسٹر ہے اور فارمولے بھی اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے اوشیل، میں نے طویل سانس لے کر کہا، اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو ہمیں مروا دو، لیکن یاد رکھو اس کے بعد زندگی بھر تمہیں اصل فارمولے نہیں مل سکیں گے۔ اوشیل میکائل متذبذب نظر آنے لگا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، بسات کچھ اس طرح الٹی تھی کہ اس کی عقل ہی معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ شخص اصلی ڈی فوسٹر نہیں ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے سوا سب کچھ نکلی ہے اوشیل، ڈی فوسٹر بھی اور فارمولے بھی۔ اصل فارمولوں کی تو تمہیں ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوشیل نے پورا اعتماد رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں سوچنا چاہیے تھا اوشیل کے فارمولوں کے حصول کے لیے جن لوگوں پر تم نے اعتماد کیا ہے وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ تم جیسے گدھوں کے فریب میں آ جائیں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ تمہارا امتحان بھی تھا اور ہماری کاروباری چالاکی بھی۔ تم خود کو ذہین سمجھتے ہو اور اس سے بڑھ کر حماقت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر اوشیل میکائل کی آنکھوں کی چمک ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا اور وہ احمقوں کی طرح میرا منہ دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک اس کی یہی حالت رہی، پھر اس نے سنبھل کر ایک ہذیانی سا کہا لگایا، نہیں، تم بکواس کر رہے ہو۔ تمہیں بھلا یہ اندازہ کیسے ہو گیا کہ میں تمہارے ساتھ یہ فریب کروں گا؟ اس لیے اوشیل میکائل کہ ہم جرم کی دنیا میں پہلی بار نہیں آئے ہیں۔ ہمیں مجرموں کی نفسیات کا بہت اچھی طرح علم ہے، لیکن میں کوئی مجرم تو نہیں ہوں۔ میں تو ایک کاروباری آدمی، ایک معزز شہری ہوں۔ اوشیل تم بہت بڑے مجرم ہو، عام مجرموں سے مختلف، اسی لیے ہم نے تمہارے لیے انتظامات بھی ذرا اعلیٰ درجے کے کیے ہیں۔
डिफोस्टर को तो चेक किया जा सकता है, लेकिन फार्मूलों के असली या नकली होने का फैसला कैसे होगा? इसकी तरकीब बहुत आसान है ओशील। फार्मूलों की ये फिल्में तमाम तफसीलात के साथ हुकूमत अमेरिका को फराहम कर देना। इससे क्या होगा? ओशील के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो लोग तो मेरे शुक्रगुजार होंगे। मैं बताता हूँ ओशील, जब वो देखेंगे कि फार्मूले नकली हैं तो असल फार्मूलों की तलाश शुरू कर देंगे जो जाहिर है मौजूद नहीं है। जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो लोग ये समझेंगे कि पहले तुमने फार्मूले गायब कराए, उसके बाद नकली फार्मूले फराहम करके तुम हुकूमत अमेरिका को ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि अमेरिका के लिए इन फार्मूलों की क्या अहमियत है और वो इनकी बाजियाबी के लिए क्या नहीं कर सकती। यकीन करो, इन फार्मूलों की बाजियाबी तक पूरी अमेरिकी CIA अपनी तमाम सरगर्मियां तर्क करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ओशील मिकाइल बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गई थी और वो हुंक दिखाई देने लगा था। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते तो मत मानो ओशील, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन ये जरूर बता दो कि हमें अब क्या करना चाहिए। 15 मिनट की मोहलत तो कब की पूरी हो चुकी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ओशील मिकाइल ने हिज़ियानी अंदाज में कहा। मुझसे चाल चल रहे हो? तुम्हें इस बात पर इतना ही यकीन है तो अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म क्यों नहीं देते? मैंने तंजिया लहजे में कहा। पहले तो मुझे हकीकत बताओ, क्या डिफोस्टर वाकई नकली है? ओशील मिकाइल ने किसी हारे हुए जुआरी के से अंदाज में पूछा। इसके चेहरे का मेकअप अमोनिया से धुल सकता है। अमोनिया मंगाओ और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। जाहिर है ये अगर नकली डिफोस्टर साबित हुआ तो तुम फार्मूलों के नकली होने पर भी यकीन कर लोगे। ओशील मिकाइल सख्ते के सियालम में बैठा रह गया। कई मिनट तक उसकी यही हालत रही। फिर उसने भराई हुई आवाज में अपने एक आदमी से अमोनिया लाने को कहा। वो शख्स जिसने हमारी तलाशी ली थी अपनी स्टेन गन दूसरे शख्स के हवाले करके तहखाने से बाहर चला गया। बिलाखिर तुमने दुरुस्त फैसला कर ही लिया, मैंने कहा। यह काम तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। ओशील मिकाइल बेबसी से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें रकम की अदायगी कर देता तो क्या तुम असल फार्मूले मेरे हवाले कर देते? हमने वो फार्मूले अपने लिए तो हासिल नहीं किए थे ओशील, जाहिर है हम उन्हें तुम्हारे ही हवाले करते। नहीं, तुम्हारी नीयत में फतूर था। मुझसे रकम लेकर तुम उन फार्मूलों को किसी और के हाथ फरोख्त करने का इरादा रखते थे। वो फार्मूले हमारे लिए बिल्कुल बेकार हैं ओशील। उनकी वजह से पहले ही बहुत लोग मारे जा चुके हैं और हम नहीं चाहते कि मरने वालों की फहरिस्त में हमारा नाम भी शामिल हो। अगर तुम लोग मौत से ऐसे ही डरने वाले होते तो ऐसे कामों में कभी हाथ न डाला करते। ये ठीक है कि ऐसे काम के दौरान मौत हर कदम पर हमारे ताक़ुब में होती है, लेकिन हम तुम्हारी तरह लालची नहीं है ओशील। इन फार्मूलों को हासिल करके तुम्हारे हवाले करने का हमें जितना मुआवजा मिला है उसके बाद हम इन फार्मूलों से कोई गर्ज रखना पसंद भी नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा दौलतमंद बनने का लालच किसे नहीं होता? ओशील बेअतबारी से बोला। तुम सिर्फ जुबानी बातें कर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी बातों का कोई सबूत नहीं हो सकता। हालांकि तुम ग्रीन पूल के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। ग्रीन पूल के लोग हर किस्म की मामलात में दयानतदार मशहूर हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा ग्रीन पूल से क्या ताल्लुक? मैडम एक्स तो ग्रीन पूल से अलहदा हो चुकी है। हाँ, इन्होंने अली ग्रुप के नाम से अपनी एक अलग तंजीम कायम कर ली है जिसका तुम्हें पहले से इल्म है, और तुमने इसके बावजूद ये काम हमारे सुपुर्द किया था। क्यों? उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह का धोखा भी कर सकते हो। तुम किसी हाल में सच नहीं बोल सकते ओशील। तुमने सिर्फ इस वजह से ये काम हमारे सुपुर्द किया था कि तुम्हें ग्रीन पूल पर एतमाद था, जिसका एतराफ थोड़ी देर कबल तुम खुद अपनी जुबान से भी कर चुके हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब जाहिर हो रहा है कि मैं गलती पर था। तुम लोगों की बददियानती साबित हो चुकी है। मैं हंस पड़ा। वाकई ओशील, तुम सच कह रहे हो। जो कुछ हुआ है उससे तुम दयानतदार ठहरे हो और हमारी बददियानती साबित हो गई। बहुत खूब। वक्ती तौर पर मैं बेबस हूँ। ओशील अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर बोला। इसलिए तुम जितना चाहो मेरा मजाक उड़ा सकते हो। हम जैसे लोग अगर एक लम्हे के लिए भी गाफिल हो जाएं तो जहन्नुम वासिल हो सकते हैं। इसलिए हमें हालात के हर पहलू का जायजा लेना पड़ता है। अगर तुम हमें रकम की अदायगी कर देते तो असल फार्मूले भी तुम्हारे हवाले कर दिए जाते, लेकिन तुमने हमें अहमक गर्दाना। हम अपने मकसद की तकमील से कबल दूसरे के मकसद की तकमील नहीं करते। फर्ज करो मैं डिफोस्टर और फार्मूलों पर लानत बेचकर तुम्हें हलाक करने पर उतर आऊं तो तुम क्या करोगे? इस मामले में हम कतई बेबस हैं। तुमने हम पर 6 मुसल्लह अफराद मुसल्लत कर दिए हैं। हम तो अपने दिफा में पूरी तरह हाथ पैर भी नहीं हिला सकेंगे। बस तो फिर ठीक है, ओशील मिकाइल ने मुतमईन अंदाज में कहा।
اگر ڈیفوسٹر اور فارمولے نقلی ثابت ہوئے تو بھی تم دونوں کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ تم ایسی حماقت نہیں کر سکتے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ایسا کرنے کی صورت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارمولوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، اور جو رقم تم نے ہمیں بطور ایڈوانس ادا کی تھی وہ بھی ڈوب جائے گی۔ تہذیب نے ٹکڑا لگایا، جب میں شکست کھاتا ہوں تو دوسرے کو بھی فاتح نہیں دیکھ سکتا، خواہ اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اوشیل بولا، مجھے تم سے ہمدردی ہے اوشیل، اور اسی لیے میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ ایسی حماقت مت کرنا۔ میں نے کہا، کیوں، کیا اب کوئی نئی ہوا چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ اوشیل میکائل نے مضحکانہ انداز میں کہا، غالباً تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جان بچانے کے لیے ہم اصل فارمولے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں نے کہا، اگر نہیں کرو گے تو ایک یقینی موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اوشیل نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اور اگر ہم لوگ مارے گے تو نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا خاندان نہایت ذلت آمیز موت سے دوچار ہو جائے گا۔ میں نے کہا، موت کو سامنے دیکھ کر ہر آدمی ہذیان بکنے لگتا ہے۔ اوشیل میکائل نے بے پرواہی سے کہا، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، دماغ ہمارا نہیں تمہارا معاف ہوا ہے اوشیل۔ اگر یہ شخص نقلی ڈیفوسٹر ثابت ہوا تو کیا تم یہ نہیں سوچو گے کہ اصلی ڈیفوسٹر کہاں ہے، اور کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ اصل فارمولے کہاں ہیں؟ تہذیب بولی۔ اوشیل کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں باری باری مجھے اور تہذیب کو دیکھنے لگا۔ بددیانت ہونا الگ بات ہے اوشیل میکائل، اور ذہین ہونا ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ تم نے بددیانتی کی اور خود کو ذہین سمجھنے لگے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم کتنی گھٹیا اور مخدوش قسم کی حرکت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تم تو صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں ایک خطیر رقم ادا کی ہے۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جن خطرات میں پڑھ کر یہ کام کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری ادا کی ہوئی رقم کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر تم لوگ یہاں سے واپس نہ گئے تو کیا ہوگا؟ اوشیل میکائل نے پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ پیر ڈال دیے تھے۔ اتنی دیر میں تم نے پہلا سوال ڈنگ کا کیا ہے۔ علی گروپ کے سارے ارکان کو علم ہے کہ ہم اس وقت یہاں ہیں، اور یہاں ہمیں کسی بھی قسم کا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ ہماری واپسی کا انتظار کریں گے۔ ان کے پاس ہمارا انتظار کرنے کی ایک حد ہے۔ جب وہ حد پوری ہو جائے گی تو علی گروپ کے ارکان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروپ کے لوگ ڈیفوسٹر اور فارمولے لے کر خاموشی سے امریکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ حکومت امریکہ سے سودے بازی کر لیں گے۔ علی گروپ کے بقیہ ارکان کا نشانہ تم ہوگے۔ وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم اور تم سے تعلق رکھنے والے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیں گے۔ تم مذاق کر رہے ہو، اوشیل میکائل نے خوفزدہ سے انداز میں کہا۔ مذاق تو تم خود اپنے آپ سے کر رہے ہو اوشیل۔ اب بھی وقت ہے عقل کے ناخن لو اور حالات کو مزید بگاڑنے سے گریز کرو۔ اوشیل کے کوئی جواب دینے سے قبل ہی وہ شخص واپس آ گیا جو امونیا لینے گیا تھا۔ اوشیل میکائل کی ہدایت پر نقلی ڈیفوسٹر کے چہرے پر سائفن لگی بوتل سے امونیا کی فواریں ماری گئیں، اور اس کے بعد اوشیل میکائل پھٹی پھٹی آنکھوں سے ظاہر کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے سے پلاسٹک کے ٹکڑے اکھڑنے لگے تھے۔ ذرا ہی دیر میں ظاہر اپنی اصل شکل و صورت میں سب کے سامنے آ گیا۔ اوشیل میکائل بے جان سے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹک گیا، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ تہ خانے میں موجود سارے مسلح افراد انہی دروازوں سے واپس چلے گئے جن سے اندر داخل ہوئے تھے۔ اب میں اصل فارمولے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اوشیل میکائل نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت آسان طریقہ ہے مسٹر اوشیل، میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ طے شدہ رقم سے دگنی رقم ادا کیجیے اور اصل فارمولے حاصل کر لیجیے۔ اوشیل چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں مسٹر اوشیل۔ ہمارے درمیان $50 ملین معاوضہ طے ہوا تھا۔ تمہاری اس بےہودگی کی سزا کے طور پر ہم نے یہ رقم دگنی کر دی ہے۔ کل معاوضہ بڑھ کر $100 ملین کا ہو گیا ہے، جس میں سے $25 ملین تم پہلے ہی ادا کر چکے ہو۔ مزید $75 ملین ادا کرو اور فارمولے حاصل کر لو۔ نہیں، ایسا مت کہو پلیز، ایسا مت کہو۔ اوشیل میکائل گڑگڑانے لگا۔ کیوں نہ کہیں مسٹر میکائل، تہذیب زہریلے لہجے میں بولی۔ تم نے جو کمینگی کی ہے اس کے عوض یہ بہت حقیر سی رقم ہے، اور یہ تمہیں ہر حال میں ادا کرنا پڑے گی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اوشیل میکائل کے جسم سے پورا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے واقعی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میں بددیانتی کا مرتکب ہوا ہوں۔ میں لالچ کا شکار ہو گیا تھا، لیکن تم لوگوں نے جہاں مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں وہاں ایک یہ احسان اور کر دو، مجھے معاف کر دو۔ ہرگز نہیں، تہذیب نے بڑی سختی سے کہا۔ تم جیسا شخص سزا کا مستحق ہے،
تاکہ آئندہ تم کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اوشیل میکائل گلوگیر آواز میں بولا، آئندہ کسی کے ساتھ بھی بددیانتی نہیں کروں گا۔ اگر یہ نقلی ڈیفوسٹر نہ ہوتا اور یہ فارمولے اصلی ہوتے تو کیا تم ہمیں زندہ چھوڑتے اوشیل؟ میں نے کہا، اب جو کچھ تم نے کیا ہے اسے بھگتو گے بھی تم ہی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ہے، میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ ہمیں تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو صرف رقم سے غرض ہے۔ تہذیب نے سنگ دلی سے کہا، اسے حرف آخر سمجھو۔